الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ ان اعزازات میں سے ایک بڑا اعزاز کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جہاں یہ آپ کے لیے اعزاز ہے وہاں یہ آپ کی امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان اور بھلائی بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لا نبی بعدی احسان خدا است، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ انہیں آپ کو خاتم النبیین بنا کر اس امت پر عظیم احسان کیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سابقہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ نتیجہ پھر کیا نکلا کہ دونوں کافر ثابت ہوئے، اور اب انہوں نے دونوں نے مل کر خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو یہ دونوں فرقے کافر ثابت ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا اس امت پر کہ اگر بالفرض آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ امت اختلاف کا شکار ہو جاتی۔ کچھ افراد اس نبی کا اقرار کرتے اور کچھ افراد اس نبی کا انکار کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ امت بھی کفر کا شکار ہو جاتی۔ تو اللہ نے کم از کم اس امت کو اجتماعی گمراہی سے بچانے کے لیے آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ میری امت جو ہے اجتماعی کفر سے بچ جائے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان اور عظیم بھلائی ہے اس امت پر کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، ورنہ یہ امت بھی سابقہ امتوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، آنے والے نبی کے بارے میں اختلاف کرتے اور کفر تک بات پہنچ جاتی۔ ہماری شریعت میں یہ بات ثابت ہے، بلکہ سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں سب میں یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کے 6 اصول ہیں: اللہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا اور آخرت کو تسلیم کرنا۔ یہ 6 اصول ہیں، اصول ایمان کہلاتے ہیں۔ یہ ہر امت میں 6 ہی تھے۔ یہ سابقہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کی نبوتوں کو، رسالتوں کو ماننا ہی کافی ہے، انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے حوالے سے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ امتیاز ہے، اختصاص ہے کہ آپ کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی یا رسول ہیں، نہیں، جب تک آپ کو خاتم النبیین تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی سابقہ انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کرنا کافی ہے کہ فلاں فلاں نبی تھے، فلاں فلاں قوموں کی طرف آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ کے بارے میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں یا نبی اللہ ہیں۔ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے پیغمبر و خاتم النبیین تسلیم نہ کر لے۔ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب نے آپ کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ آپ کو رسول اللہ مانتا تھا، اللہ کا نبی مانتا تھا۔ اس کا خط موجود ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں مسیلمہ کذاب خط کی عبارت ذکر کی ہے کہ اس نے خط لکھا تھا کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، اور کس کی طرف ہے؟ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ یہ خط اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے آپ کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ آپ کو رسول اللہ مانتا تھا۔ بلکہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یمامہ میں جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اذان میں وہ کہتا تھا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، چونکہ یمامہ جو ہے یہ مسیلمہ کذاب کا علاقہ تھا، یعنی اس کے علاقے میں جب اذان ہوتی تھی تو مؤذن باقاعدہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول کا اقرار کیا کرتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے آپ کے رسول ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس کے خلاف اقدام جہاد کیا، اس کے مال کو مال غنیمت سمجھا، ان کے قیدیوں کو لونڈی بنا کے رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے انہیں کافر تسلیم کیا تھا، حالانکہ رسول اللہ ہونے کا انہیں اقرار تھا۔ جرم صرف یہی تھا کہ وہ خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یمامہ کے مقام پر یہ مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور صحابہ کرام نے بحمد اللہ انہیں تہس نہس کیا، جہنم واصل کیا، اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا گیا، تقسیم کیا گیا، اور ان کے جو قیدی تھے ان کو لونڈی بنایا گیا، بنا کر تقسیم کیا گیا۔ ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دی گئی تھی، کہ جن سے ان کا بیٹا جو بڑا مشہور و معروف ہے محمد ابن حنفیہ، انہیں سے پیدا ہوا، چونکہ وہ خاتون کا تعلق جو ہے بنو حنیفہ قبیلے سے تھا، اور یہ بنو حنیفہ کا جو قبیلہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کا فہم یہ بتاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کافر تھا، اس لیے اس کے خلاف اقدام جہاد کیا، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھا، اور ان کے جتنے اسیران تھے انہیں لونڈی بنا کے رکھا گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص ہے کہ آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں یہ اپنی قوموں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، مشفق ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہی مہربان تھے، بڑے ہی مشفق تھے اپنی امت کے لیے، یعنی ہر نبی اپنی قوم کے لیے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، کہ مارے کھا کر بھی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے وہ، کہ میری قوم جہنم میں نہ چلی جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر تو مجسمہ رحمت تھے، آپ تو بڑے ہی مشفق مہربان تھے، تو آپ کی شفقت اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ پیشن گوئی کر کے جاتے، یعنی آپ نے بہت سی پیشن گوئی فرمائی نا اپنی امت کے لیے فتنوں کے حوالے سے، کہ دجال کا فتنہ آئے گا، آپ نے اور بہت ساری چیزیں امت کو بیان کی ہیں، عمر فاروق کی شہادت آپ نے بیان کی، عثمان غنی کا ذکر کیا اللہ کے پیغمبر نے، یعنی بہت ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی امت کو، تاکہ میری امت آگاہ رہے۔ تو آپ کی مہربانی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ اس کا نام بتاتے، اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے، یہ امت سے محبت کا تقاضا تھا آپ کا۔ جس طرح دیگر انبیاء نے آپ کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے بشارت دی ہے۔ جب سابقہ انبیاء اپنی امتوں پر یہ مہربانی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، تو اللہ کے پیغمبر اتنے مہربان
وہ کیسے اپنی امت سے یہ بات چھپا سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے یہ بات فرما کر کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ نے اس امت پر عظیم احسان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جو انسان بھی منکرین ختم نبوت ہے، ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے منکرین ختم نبوت سے اقدام جہاد کیا ہے، اور ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ یہ دلیل ہے کہ خاتم النبیین کا اختصاص جو ہے اتنا عظیم اختصاص ہے کہ اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر تعداد ذکر کی ہے کہ تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ تو 700 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس کے لیے؟ خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے۔ تو لہذا ہمارا ایمان ہے، بلکہ سلف سے لے کے خلف تک پوری امت کے اس پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ جو انسان آپ کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا منتظر ہو یا دعویٰ کرے یا کسی کو نبی مانے، وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، ایسا انسان در اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے کے اندر اس اتفاق پر کسی دو مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس پر اجماع ہے یہ، اور یہ اجماع ذکر کیا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر علماء محدثین نے، کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے یہ۔ تو جو بھی منکرین ختم نبوت ہے وہ در اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری اور آخری بات کہ جو انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ مسلم ریاست میں، مسلم ملک کے اندر جو ہے کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، وہ عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی عہدے پر مسلم ریاست میں کسی غیر مسلم کو فائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ غضب کا سبب میرے بھائیوں، اور لعنت کا سبب ہے یہ۔ تو لہذا ہمارا دین ایک غیرت مند دین ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ کسی مسلم ریاست کے اندر کسی غیر مسلم کو عہدہ دیا جائے، کوئی منصب دیا جائے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا غیرت مند دین ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاضی تھے، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی ان کو بڑے عہدے دیے گئے تھے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں بھی انہیں عہدہ قضات پر مأمور کیا گیا، اور عمر بن خطاب کے زمانے پر بھی یہ قاضی بن کر رہے، بڑے قاضی تھے یہ۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ سے عرض کیا کہ ان لی کاتبا نصرانیہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے کاتب ہے، وہ نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ یہ بیان کیا آپ نے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ ما لک قاتلک اللہ اللہ اتخذت حنیفا، کہ تمہیں کاتب کوئی موحد نہیں ملا، حنیف جو موحد ہو، توحید پرست ہو۔ تمہارا کاتب تو عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ مجھے اس سے کیا سروکار، اس کا کام لکھنا ہے، وَلَهُ دِينُهُ، اس کا دین کیا، مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی وہ اچھا رائٹر ہے، اچھا لکھنے والا ہے، اس کا کام لکھنا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری سے کہ قرآن کی ساری آیات پھر کیا معنی بنے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا من دونکم، یعنی ان کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، انہیں اپنا رازدان خلوتوں کا ساتھی نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے مومنوں کے لیے کافر کو سبیل نہیں چھوڑی، یعنی کسی کافر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرے۔ کہا ابو موسیٰ ان آیتوں کا کیا معنی بنے گا؟ پھر آپ نے حکماً اسے کہا کہ اسے فوراً معزول کر دو، اس کو جنہیں رب العالمین نے ذلیل کیا ہے میں انہیں عزت کیسے دے سکتا ہوں۔ تو یہ ایک مثال دی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں جب ایک شخص مسلم ریاست کے اندر کاتب کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا،
حالانکہ کاتب کا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماتحت ہوتا ہے، زیر دست ہوتا ہے، وہ اس کا کام سے لکھنا ہوتا ہے۔ جب کاتب نہیں بن سکتا ہے تو اس سے بڑے بڑے عہدے کسی غیر مسلم کو دینا میرے بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف عمل ہے، یہ اسلام کی جو غیرت اس کے خلاف عمل ہے، اور ختم نبوت کے خلاف عمل ہے یہ۔ تو لہذا قادیانی ہو یا کوئی بھی منکر ختم نبوت ہے، اس وطن عزیز کے اندر، اس مسلم ریاست کے اندر کسی بھی عہدے پر فائز کرنا، یہ اسلام دشمنی کی بات ہے۔ یہ ہمارا وطن عزیز جسے اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر اس کو لیا گیا ہے، مار کے وجود میں آیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ یہاں پر ایک اسلامی ماحول ہونا چاہیے، اور ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے وہی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام نے کردار ادا کیا تھا جنگ یمامہ کے اندر جو ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آج ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، جو قادیانی منکر ختم نبوت جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے اپنی دعوتیں کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمانوں سے وہ شادیاں کر رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، نشر و اشاعت کا عمل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آئے دن کسی نہ کسی کمیٹی میں شامل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوں، اور عملاً جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے خلاف جو ہے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ ان کے جتنے بھی شر ہیں اس سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، ہماری نسلیں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وطن عزیز کو بھی جتنے بھی شر پسند ہیں ان کے شر سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔